جوے میں ہار جانے کے بعد لوگوں نے خجستہ کے باپ کو بہت مارا تھا اور اس کے 2 دن بعد اس کی لاش جوے کے اڈے کی پچھلی سائڈ سے برآمد ہوئی تھی۔ شجر خود خجستہ کو اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ اس نے الگ سے اس کی ماں کو سب بتا کر اس سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن خجستہ سخت دلی کا مظاہرہ کرتے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد خجستہ کی ماں نے بھی اسے کافی سمجھایا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہے، اپنے شوہر پر دھیان دے اور باقی سب بھول جائے، ورنہ یہ سب ناسور اسے ہی ڈسے گا، وہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ ان سب کے جواب میں وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں انسان ہوں اور میں غلطی پر نہیں تھی، اس شخص کو معافی نہیں سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملے گی، کوئی اور دے یا نہ دے لیکن میں اسے سزا ضرور دوں گی۔ یہاں آ کر اس کی ساری باتیں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے دل کی حالت سے بے خبر اپنی انا کو اور اپنی عزت نفس کو پہلے رکھ رہی تھی اور وہ کہیں پر غلط بھی نہ تھی۔ لیکن ماؤں کا کام تو بچوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، اس سے نصیحت کر رہے تھے، صرف خاموش تھی تو خانم بھی، وہ بس خاموشی سے خجستہ کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے خجستہ کے سارے کپڑے ہٹوا کر اس کے لیے اپنا قبائلی لباس منگوایا تھا اور سارے ہی جوڑے بہت بھاری بھاری تھے جو آج وہ زیب تن کی بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، کیونکہ خانم بی کا کہا وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا شجر خان کو کوئی تو قابو کر سکتا تھا اور وہ خانم بی تھی، جبکہ وہ تو کہتی تھی خجستہ تم بھی اسے قابو کر سکتی ہو۔ ان کی بات پر وہ مسکرا پڑی۔ خانم، آپ کا یہ غنی قابو ہونے والی چیز نہیں، ان کو بس قابو کرنا آتا ہے۔ آنکھیں مجھے ایسے دکھاتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، تمیز تو ہے ہی نہیں ان میں، آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ویسے آپ کو ان کے کان کے نیچے 2 لگانی چاہیے۔ بس کرو لڑکی، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے ڈپٹا تھا۔ خجستہ نے منہ بسورا تھا۔ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس سے ڈانٹے جو ڈانٹ کے لائق ہے۔ جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ خانم اسے اشارہ کر رہی تھی کہ پیچھے شجر خان کھڑا اس کی ساری گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھے وہ بڑے آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرصت سے خجستہ کو نہار رہا تھا، جو اس عرصے میں خانم بی کو اپنا اسیر بنا کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے قریب بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ شجر خان نے منہ پر انگلی رکھتے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کو آئیڈیا میں بہت اچھا دے رہی ہوں، ایک دن اس کے آپ اپنے غنی کے کان کھینچ ہی لیں، سچ کہہ رہی ہوں، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں جا رہی ہوں وضو کرنے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ خانم بی نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ نماز کا وقت بھی ہونے والا تھا اور اگر وہ زیادہ دیر بیٹھی رہتی تو خجستہ کی زبان کو بریک نہیں لگنے والے تھے، اس لیے انہوں نے ہی جانے میں عافیت جانی۔ خانم بی کے جاتے ہی شجر نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ پتہ نہیں ان سب لوگوں کو کیوں ڈر لگتا ہے اس شجر خان کے بچے سے۔ آیا بڑا نخریلا شیر بنا پھرتا ہے، کبھی فرصت ملی ہے اسے؟ ہر وقت تو اس کا ہاتھ اپنی داڑھی اور مونچھوں پر ہوتا ہے، کسی دن سو رہا ہوگا میں کاٹ دوں گی اس کی مونچھیں ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک سے تھمی تھی، کیونکہ شجر خان نے آتے ہی اس کے گردن کی پچھلی سائڈ پر انگلی پھیری تھی۔ وہ اسے اس طرح کے لباس میں دیکھتے ایک بار پھر اس کا اسیر ہو چکا تھا، جو ان کپڑوں میں گول مٹول سی پٹھانی لگ رہی تھی۔ خجستہ اپنی سانس تک روک چکی تھی۔ شجر خان کی انگلی اس کی گردن پر سفر کر رہی تھی۔ خجستہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی۔ مورے مجھے بلا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ مورے کو پتا ہے میں اس طرف آیا ہوں۔ اب وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان کو پتا ہے میاں بیوی کو اکیلے میں وقت گزارنا چاہیے۔ شجر نے اسے کہتے ایک نظر پیچھے بند باتھ روم کو دیکھا تھا اور خود کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ خجستہ کی تو جان میں جان آئی تھی، لیکن اصل جان تب نکلی جب شجر خان باہر ادھر ادھر دیکھتے، اس کی طرف آتے، اسے اپنے کندھے پر ڈالتے کمرے سے نکل پڑا تھا۔ اسے پتا تھا اتنے آرام سے وہ ماننے والی نہیں تھی، ضرور کوئی بہانہ بنا لیتی، اس لیے وہ اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ لیکن برا ہو قسمت کا، کیونکہ اس وقت مورے کمرے سے باہر نکلی تھی اور شجر کو یوں خجستہ کو اپنے کندھے پر دیکھتے وہ کپڑا منہ میں دبا گئی تھی۔ خجستہ نے شرم اور شرمندگی سے شجر خان کو ایک مکہ پیٹ میں دے مارا تھا اور اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ مورے یہ ہاتھ پاؤں بہت چلاتی ہیں، بس اس کا علاج کرنے جا رہا ہوں، ضرور بابا نے بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا ہوگا، تبھی میں بھی ان کا طریقہ اپنا رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں ان کو ایک پوتا پوتی دے دوں، ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ آنکھ ونک کرتے خجستہ کو لیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ پیچھے ارمینا مورے شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، ابھی وہ پیچھے پلٹی ہی تھی کہ اسد خان کو وہاں پا کر تھم گئی تھی۔ ویسے میرا شجر گیا اپنے باپ پر ہی ہے، بس میں نے سینہ تان کر سب کی موجودگی میں تمہیں اپنے نام کیا تھا، اور وہ بھی غیرت
اس کو سمجھا دو یہ بےہودگی کمرے تک محدود کرے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی تمہارے حسن سے آج تک گھائل ہیں لیکن ایسی بےہودگی کبھی نہیں کی۔ اس کا تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ خر کا بچہ، تم جاؤ ذرا طاقت والا دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آؤ۔ آرمینا مورے جلدی سے ان کے لیے دودھ گلاس لینے چل پڑی تھی کیونکہ ابھی تو ان کے شوہر کا موڈ خوشگوار تھا لیکن کب بگڑ جائے کوئی پتہ نہیں تھا۔ کمرے میں لاتے ہی شجر نے اسے دروازے کے ساتھ پن کیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ خجستہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی لیکن مزاحمت ہینوز برقرار تھی۔ کیا کہہ رہی تھی خانم بھی کو؟ مجھے قابو میں کرے، لیکن میں تو تمہاری ان زلفوں کے جال میں کب سے گھائل ہو چکا ہوں۔ اس نے خجستہ کے سر پر ٹکے دوپٹے کو ہٹا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہرے سانس بھرے تھے۔ وہ بن پیے ہی مدہوش ہو رہا تھا، اس کے بالوں سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی داڑھی اس کے گال پر رگڑی تھی۔ خجستہ کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، وہ پاگل ہونے کو تھی۔ یوں لگ رہا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شجر خان نے اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قابو کرتے اوپر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کرتے خجستہ کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شجر نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی۔ خجستہ نے ایک دم سے آنکھیں وا کی تھی۔ شجر کو آج ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہاں کوئی بیزاری تھی، وہاں پر تو بس اس کی قربت کا خمار تھا۔ خجستہ نے جلدی سے نظریں جھکا دی تھی۔ ایک بار پھر وہ جلدی سے مزاحمت کرتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی جو کہ بیکار تھی۔ میں اس شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، شجر خان نے اسے آفر دی تھی۔ اور وہ کیا شرط ہے؟ خجستہ نے حیرانگی آنکھوں میں سموئے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے کس کر گلے لگاؤ، ٹھیک ویسے جیسے اب میں لگا کر بتانے والا ہوں، لیکن یاد رہے اس کا دورانیہ 1 منٹ ہو، ورنہ میں وہی کروں گا جو کرنے پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ شجر کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ خجستہ اس کے دل کی دھڑکن صاف محسوس کر سکتی تھی۔ چلو میں نے کر کے دکھا دیا، اب تم کرو۔ شجر نے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی شرط پوری کرنے کا کہا تھا۔ خجستہ کا چہرہ سرخ انار بن چکا تھا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ خجستہ نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ شجر خان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کرتے بڑی دل فریب سرگوشی کی تھی۔ کون کافر تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے؟ میرا بس چلے ایک پل بھی تمہیں اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دوں، چھوڑنا بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے کان پر پرحدت لمس چھوڑتا بولا تھا۔ خجستہ مزید دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم بھی میری قربت کے لیے اسی طرح بے چین ہو جیسے میں ہوں، اس نے مانا خیزی سے کہا تھا۔ اس سے پہلے شجر خان کچھ اور کہتا خجستہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شجر تو اپنی جگہ ساکت اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دور ہٹتی شجر نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کر لی تھی۔ وہ اپنے عمل سے بہت بری طرح اسے بہکا چکی تھی، اب تو راہ فرار ناممکن تھی۔ شجر نے خجستہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کمر سے لگا دیا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی لیے بستر پر زور سے گرا تھا۔ اس کا سارا وزن خجستہ پر آیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ مر جائے گی، لیکن اگلے ہی پل شجر نے اسی حالت میں کروٹ لی تھی اور خود نیچے ہوا تھا۔ اس نے چند لمحوں میں اسے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ خجستہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو وہ اسے چند لمحوں کی آزادی دیتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر نیچے کا سفر طے کرنے لگا۔ خجستہ کا گلا خشک ہو چکا تھا، وہ بڑی دقت سے بولی تھی، پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ شجر نے چہرہ اوپر اٹھاتے اسے دیکھا تھا جو نڈھال سی پانی کے لیے اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا لیکن وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، مجھے پی جاؤ، پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خجستہ کا چہرہ تو لہو ٹپکا رہا تھا۔ شجر نے پانی کا گلاس بھرتے اس کی طرف بڑھایا تھا جو خود کو صحیح کرتے گلاس پکڑنے لگی تھی۔ جب شجر نے اس گلاس سے ایک گھونٹ پانی پیا تھا اور اسے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا تھا وہ یہاں سے پی لے۔ خجستہ کو اب اس کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جگ کو اٹھا کر ہی منہ لگا لیا تھا۔ شجر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو جگ سے منہ لگائے پانی پینے کے چکر میں اپنے کپڑے بھی گیلے کر چکی تھی۔ پانی اس کے منہ سے بہتے اس کی گردن سے آگے کا سفر طے کر رہا تھا، جسے دیکھتے شجر نے اپنے خشک ہوتے گلے کو تر کیا تھا اور پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگاتے ایک سانس میں ختم کرتے خجستہ سے جگ لے کر سائیڈ پر رکھا تھا۔
اور اسے یکدم سے جنونی گرفت میں قید کیا تھا۔ خجستہ اس کے جنونی عمل کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، جو کہ ہر چیز بھلائی اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ شجر نے کمرے کی بتی بجھائی تھی اور اس کے کان میں بولا تھا، کل جو فلم دیکھی تھی اسے دیکھتے میں نے سوچا ہے ہم بھی کشتی کا سفر کریں گے۔ کل ہی اس نے ٹائٹینک مووی دیکھی تھی۔ وہ اسے اپنا پسندیدہ سین بتاتے اس کی ہوش ایک بار پھر اڑا چکا تھا، جو خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑتے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آنکھیں بند کی وہ اسے اور اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ شجر اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں بس سانسوں کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ خجستہ دوسری طرف منہ کیے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شجر نے ایک ہاتھ بستر پر ٹکاتے اسے دیکھنا چاہا تھا، جو جلدی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ شجر خان نے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا تھا اور ہنس پڑا تھا، کیونکہ جلد بازی میں وہ اپنے کپڑے لے کر جانا بھول چکی تھی۔ اس وقت وہ اس کے ہی کرتے میں موجود تھی۔ آسمان میں چھپے چاند کو دیکھتے وہ ایک بار پھر مسکرا دیا تھا اور آنکھیں بند کیے اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس نے دروازہ بجایا تھا۔ میں اپنے کپڑے بھول گئی ہوں، مجھے الماری سے ایک سوٹ پکڑا دو، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شجر خان بالکل خاموش رہا، جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ خجستہ نے 3-4 بار پکارا، جب آواز نہ آئی تو سر باہر نکال کر جھانکنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت شجر نے دروازہ کھولتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ خجستہ نے جلدی سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن پھر خود ہی اس کے قریب ہو گئی۔ وجہ اس کی حالت تھی۔ وہ اسے آرام سے چلاتے ہوئے دیوار پر لٹکے کرتے کو پکڑنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹے سے ٹاول میں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ کرتا پکڑتی، شجر نے اس کے بازو کے اندر سے ہاتھ ڈالتے اس کا رخ موڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اس وقت بغیر کرتے کے کھڑا تھا۔ کیوں نہ ایک ساتھ بات لیا جائے، اس نے سرگوشی کے بہانے اس کے کان کے لبوں کو چھوتے رب کیا تھا، جس سے خجستہ کے جسم میں بجلی سی دوڑی تھی۔ میں نے لے لیا، مجھے اب جانے دیں، وہ جلدی سے بولتے آگے جاتی کہ شجر نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم روز وہی لباس زیب تن کرو جو آج کیا تھا۔ وہ اس کی بات کی گہرائی کو خوب سمجھ چکی تھی۔ اس نے اچانک شجر کو دھکا دیتے باہر بھاگنا چاہا تھا۔ جب شجر نے ایک دم اسے کھینچا تھا، فرش پر پانی ہونے کی وجہ سے وہ پھسلا تھا اور اس کا ہاتھ شاور کو لگا تھا، جس سے وہ آن ہوا تھا اور خجستہ اس کے سینے پر گری تھی۔ دونوں اس وقت پانی میں بھیگ چکے تھے۔ خجستہ جب اٹھنے کی کوشش کرتی، پانی کی وجہ سے پھسل کر دوبارہ شجر پر گرتی۔ شجر تو سر کے نیچے ہاتھ رکھے آرام دہ پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ پانی گرنے سے خجستہ کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی، جن کو بند کرنے کے بعد وہ مشکل سے کھول رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت ایک بار پھر شجر کو مدہوش کر چکی تھی۔ اس نے خجستہ کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنا پابند بنا لیا تھا۔ خجستہ نے بے ساختہ اس کی شانوں کو تھام لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اچھے سے باتھ روم میں لپیٹے بستر تک لایا تھا۔ خجستہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شجر نے اسے بستر پر لٹاتے دونوں پر کمبل درست کیا تھا اور ایک بار پھر اسے بے بس کر گیا تھا۔ خجستہ بھی اب اس کے رحم و کرم پر پڑی رہی تھی۔ شجر خان تو اسے خود میں سما لینا چاہتا تھا، گزرتے ہر لمحے میں وہ اور جنونی ہو رہا تھا۔ اس کی جنونیت برداشت کرتے خجستہ اب آنکھیں موند گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی سے خبر نہ ہوئی تھی۔ شجر بھی اسے اپنی گرفت میں لیے سو رہا تھا۔ زلیخا کو ہوش آ چکا تھا۔ آج پورے 8 مہینے بعد اس نے اپنی آنکھ کھولی تھی، لیکن وہ انجان نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسپتال کے بستر کو کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ یہ سوال سننا تھا کہ اس کی ماں اس پر جھپٹی تھی۔ نرس نے اسے امریز خانم سے چھڑوایا تھا اور شجر خان کو زلیخا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ زلیخا حیران اور امریز خانم سے ڈری سہمی اپنے بستر کے کونے پر ٹک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر امریز خانم کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا اور خود زلیخا کا چیک اپ کرنے لگا تھا، کیونکہ شجر خان نے آتے ہی ہسپتال کو سر پر اٹھا لینا تھا۔ زلیخا اپنا ماضی بھول چکی تھی۔ یہ خبر واقعی بری تھی، کیونکہ شجر خان تو کب سے اس کے گناہ گار کے خون کا پیاسا بنا گھوم رہا تھا، اور اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، اور اسی عرصے میں کتنی ہی بار شجر خان خجستہ سے اپنی محبت کا اظہار لفظوں سے اور اپنے عمل سے کر چکا تھا۔ اب تو مورے بھی چاہتی تھی کہ ان کے گھر بچے کی کلکاریاں گونجے۔ وہ بارہا اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ خجستہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہر وقت اس پر نظر رکھ رہا ہو، لیکن جب وہ
اپنے آس پاس دیکھتی تو اسے کوئی نظر نہ آتا۔ خانم بھی اس وقت صحن میں بیٹھی ملازمت سے اچار ڈلوا رہی تھی۔ دھیان سے کرو، مسالہ برابر ہونے چاہیے، اور یہ نمک اتنا کم کیوں رکھا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر اندر سے اور نمک لے کر آؤ۔ شجر خان افراتفری میں جلدی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب خانم بی نے اسے روکا تھا۔ غنی، اتنی جلد بازی میں کہاں جا رہے ہو؟ خانم زلیخا کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو اب اسے گھر لے کر ہی آؤں گا۔ واہ میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کو ہوش آ گیا ہے۔ جاؤ جلدی سے اسے لے کر گھر آ۔ انہوں نے شجر خان کو پیار کرتے کہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خجستہ نے باورچی خانے سے سر نکال کر شجر خان کی آواز سنی تھی۔ وہ ساری بات سنتے یہی سوچ رہی تھی کہ زلیخا تو شجر خان سے محبت کرتی ہیں، تو کیا اس کا اور شجر خان کا ساتھ بس اتنا ہی تھا؟ اب تو اس کی منگ آنے والی ہے، اور اس کے گھر والے یقیناً اس کی شادی شجر خان سے کروا دیں گے۔ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی تو اسے یہ بات سن کر برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ تو ابھی تک اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے بوجھی دل سے گھر کے سارے کام ختم کیے تھے۔ تھوڑی دیر خانم بی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے اور وہ بیٹھی شجر خان کی راہ تک رہی تھی، جو زلیخا کو لینے کب سے گیا ہوا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے آئینے کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں پر اپنا عکس دیکھتے وہ ماضی میں جا کھوئی تھی، جہاں پر اس کی بہن اور اس کی ماں اسے پیار کرتے تھے۔ کتنی سادی اور خوبصورت زندگی تھی ان کی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی گاؤں کے سردار کی بیوی بنے گی۔ کیا یہی لکھا ہوا تھا میری قسمت میں؟ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے پوچھا تھا۔ یہ ہر آسائش سے آراستہ کمرہ، نوکر چاکر، لیکن اس کے باوجود ایک کمی سی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں چاہ کر بھی ان سب چیزوں پر یقین نہیں کر پا رہی۔ ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شجر خان نے ہسپتال جاتے ہی اپنے قدم زلیخا کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے آتے دیکھ امریز خانم نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ شجر، میرا بچہ دیکھ، تیری منگ کا کیا حال کر دیا ظالموں نے۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ میں نے دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں پہچان رہی۔ شجر، میری بچی مجھ سے ڈر رہی ہے۔ ہائے اللہ، قہر برسا زلیخا کو اس حال میں پہنچانے والے پر۔ امریز خانم نے اپنے جھوٹے آنسو بہاتے شجر کے سینے سے لگتے ان کو زلیخا کی حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ شجر خان کے غصے کا گراف یکدم سے بڑھا تھا۔ اگر تو یہ سچ تھا تو وہ لوگ کیسے زلیخا کو انصاف دلائیں گے؟ گاؤں کی چھان بین کرتے ان کو کوئی ایسا سراغ نہ ملا تھا جس پر وہ کسی کو سزا دیتے؟ یہی تو سوچنے والی بات تھی۔ اگر کوئی گاؤں کا کوئی نہیں تھا تو شہر سے کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ یہ بات اس کی سوچ سے باہر تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا جسے وہ ہر جگہ تلاش کر رہا تھا وہ اس کے کتنے قریب رہ کر جا چکا تھا۔ قسمت اب آگے کیا کرنے والی تھی، اس سے وہ سب انجان تھے۔ شجر امریز خانم کو ایک طرف کرتے کمرے کی طرف بڑھا۔ خالہ، آپ پریشان نہ ہو، میں زلیخا کے گنہگار کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو زلیخا حیران کن نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ خوف اس کی آنکھوں سے واضح جھلک رہا تھا۔ شجر نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ اسے ایک طرف لے گئے۔ مریض اتنا عرصہ جس ٹرامے میں رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی یادداشت پر اثر پڑ چکا ہے۔ وہ لمحے کو بھلا چکی ہیں، بلکہ اپنے ماضی کی ساری تلخ یادوں کو بھلا چکی ہیں۔ یہ سب بس کچھ ہی وقت کے لیے ہیں، جلد ہی ان کو سب یاد آ جائے گا۔ بس جو ادویات دی جا رہی ہیں وہ وقت پر ان کو دینی ہے، اور سب سے خاص بات، ان کو کچھ بھی زبردستی یاد کروانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ ان کی حالت کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زور زبردستی کرنے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں شجر کو زلیخا کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن میں اب مزید اسے یہاں نہیں رہنے دینا چاہتا۔ میں اسے جلد از جلد گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ابھی کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ان کو گھر شفٹ کر سکتے ہیں۔ شجر نے ہاں میں سر ہلایا اور سب کے جانے کے بعد وہ ایک کرسی لے کر زلیخا کے بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے شجر سے پوچھا تھا۔ شجر نے زندہ دل لڑکی کو اس حالت میں دیکھتے اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو کرتے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہارا خالہ زاد ہوں، اور جو عورت باہر بیٹھی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ نہیں، وہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ کیوں وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو مجھے مارتی ہیں۔ انہوں نے مجھے مارا تھا، میں نے ان کا بہت بڑا نقصان کیا ہے نا، اس لیے۔ زلیخا کی بات سنتے شجر کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔
بھلا اس کی ماں اسے کیوں مارے گی، وہ بھی اس وقت جب اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ خود کو ہی نہیں پہچان رہی۔ ماں باپ تو بچوں کو مارتے ہیں نا، تم اچانک گھر سے چلی گئی تھی تو راستے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اتنی بیمار ہو گئی ہو، خالہ کو غصہ آ گیا ہوگا۔ شجر نے اپنی طرف سے کہانی سنا کر اسے مطمئن کیا تھا، جو شاید پورا نہ صحیح لیکن کافی حد تک اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے باہر جانا ہے، میں تھوڑی دیر باہر چلی جاؤں، وہ خود سے بیزار سی منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں نیچے لے جاتا ہوں، لیکن تم کہیں جاؤ گی نہیں، میرے ساتھ ہی رہو گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتے بولی۔ شجر اسے لیتے ہسپتال سے باہر آیا تھا، جہاں پر بینچ رکھے گئے تھے اور کافی سارے لوگ یہاں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو اس وقت 4 بج رہے تھے، دن ڈھل رہا تھا۔ زلیخا کو بینچ پر بٹھا کر وہ بھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ زلیخا تو اسے بے پرواہ یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی، وہ بڑے غور سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے، شجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی آنکھیں ٹپ ٹپاتی اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ میں ابھی لے کر آیا۔ سامنے ہی سے ٹک شاپ نظر آ گئی تھی۔ لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ اس کمرے میں دوبارہ بند کر دوں گا اور گھر لے کر بھی نہیں جاؤں گا۔ شجر نے اسے تنبیہ کی اور خود پانی لینے چل پڑا۔ وہ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالم نے اپنی ماں کو آرام سے ویل چیئر پر بٹھایا تھا اور ان کو لیے باہر کی طرف بڑھا تھا، جب اس کی ٹکر کسی سے زوردار ہوئی تھی۔ اس کی ماں گرتے گرتے بچی تھی۔ عالم نے بغیر دیکھے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے اب رونا شروع کر چکی تھی۔ اتنے مہینوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر عالم کو یقین نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، زلیخا نے اسے کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا اور وہ واپس وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عالم اپنی جگہ حق دکس رہ گیا تھا۔ کیا اسے یاد نہیں تھا وہ اس کا گناہ گار ہے؟ وہ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ پھر اس نے دیکھا تھا شجر نے آگے بڑھتے زلیخا کو تھاما تھا، جو اس کی سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم کے دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھتے کیسا ری ایکٹ کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ کب شجر زلیخا کو چپ کرواتے وہاں سے لے گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہوش میں آیا تو ایک دم سے اسے ڈھونڈتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے اسے آواز دی تھی، عالم میرے بچے کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اماں سکون ڈھونڈ رہا ہوں، جو مجھ سے روٹھ چکا ہے، نہیں مل رہا سکون مجھے ابھی، وہ میرے سامنے تھا اور میں نے ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا۔ برکت بیگم نے حیران و پریشان نظروں سے اپنے لختے جگر کو دیکھا تھا۔ گاؤں سے شہر آنے کے بعد وہ کس قدر بدل گیا تھا، اسے کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی چکا تھا۔ ریسٹورینٹ میں نوکری تھی، اس لیے کھانا تو وہ آتے ہوئے لیتے آتا تھا۔ کچھ عرصے سے برکت بیگم کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہنے لگا تھا، جس کے چلتے اچانک سے ان کے گھٹنوں کا درد اس قدر بڑا تھا کہ اب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اٹھ میرا بچہ، چل گھر چلتے ہیں، نینا شاہ انتظار کر رہی ہوگی۔ نینا ان کی پڑوسن تھی۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے تب سے وہ ہی برکت بیگم کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کو وہ بالکل عالم کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو سوچا رکھا تھا وہ اب جلد اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ ان سے اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خجستہ کے جانے کے بعد تو اس نے پھر خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اب اس کے یوں مسکرانا بھی نہ ہو اور ہمیشہ کام میں ہی مصروف رہنا، آخر کیا وجہ تھا؟ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ عالم نے خود کو قابو میں رکھتے برکت بیگم کو گھر لے جاتے نینا کو بلایا تھا۔ میں باہر کام سے جا رہا ہوں، آپ اماں کو دیکھ لیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نینا تو اس کی ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھی تھی۔ آج وہ خود براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ اس نے شرما کر ایک نظر اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خود جلدی سے برکت بیگم کے پاس چلی گئی۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھتے اپنا سر جھٹکا اور واپس سے ہسپتال کی راہ لی تھی، جہاں وہ دشمن جاں اسے نظر آئی تھی۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا اس کا سکون اب بس اسی کے پاس ہے۔ عالم راہداری سے ہوتے ہوئے دوسری طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں وہ سور پھونکا گیا تھا۔ ہاں میں جا رہی ہوں، کل حویلی۔ ہاں زلیخا بھی میرے ساتھ ہی ہوگی، اسے تو ویسے بھی کچھ یاد نہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں شجر خان سے اس کا نکاح کروا دوں گی۔ کرے گا کیوں نہیں، اس کی بچپن کی مانگ ہے، اور اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے سب کے سامنے ہے کہ وہ پچھلے 8 ماہ سے بے ہوش زندہ لاش کی طرح اس ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ سب لوگ تو اس وجہ سے فوراً ہی مان جائیں گے۔ ہاں تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ کال مت کرنا مجھے، ٹھیک ہے؟ بھیج دوں گی پیسے بھی۔
ایسی بھی کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں، جان چھوڑو۔ اس وقت اگر شجر خان نے دیکھ لیا تو مصیبت میں پڑ جائے گا گے، اسے کیا پتا، میں تو یہ نکاح بس اس کی دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے ہی کروا رہی ہوں، پھر میری قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ باتیں کرتے وہ آرام سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ پیچھے کھڑے عالم پر تو جیسے اسپتال کی پوری چھت آن گری تھی۔ اس کا مطلب وہ بے سکون اس لیے تھا کیونکہ کسی کی زندگی برباد کر کے وہ اسے بسترے مرگ پر پھینک چکا تھا، جو پچھلے 8 ماہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس سے بے خبر رہی بلکہ اب اپنا ماضی بھی بھول چکی تھی۔ اس کا مطلب وہ اپنا نکاح بھی بھول چکی تھی۔ اب اس سے ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ چپکے سے اس کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں پر وہ دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ شجر گھر واپس نہیں آیا تھا اور گزرتا ہر لمحہ خجستہ کو شجر خان کے اور خلاف کرتا جا رہا تھا۔ اسے شجر خان کی قربت اور محبت بس ایک دھوکہ ہی لگ رہی تھی، ایک فریب۔ اب جب زلیخا واپس آ رہی تھی تو وہ بھی یقیناً اس سے نکاح کرنے والا تھا اور خجستہ کی اس گھر میں بس ایک ملازمہ کی حیثیت رہنے والی تھی۔ شجر خان نے اپنے عمل سے ہی بس اسے باور کروایا تھا، لیکن اس نے کبھی اس سے اس کی قدر و قیمت اس گھر میں کیا ہے اس کا کبھی احساس نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں مزید بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کی بتی بند ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت سو چکے تھے۔ خجستہ نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے وہاں پر ایک موجود شخص نظر آیا تھا، لیکن وہ شجر خان تو نہ تھا۔ اس سے پہلے خجستہ کو یہ آواز، یہ شور کرتی آنے والے نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جما دیا تھا۔ خجستہ نے مچل کر اپنے ناخن سے اس کے ہاتھ اور گردن پر وار کیا تھا، لیکن وہ اسے ایک ہی پل میں بے بس کرتے بے ہوش کر چکا تھا۔ خجستہ کا بے ہوش وجود اس کی باہوں میں تھا۔ بہت انتظار کیا ہے تمہارا، آج انتظار ختم ہوا میرا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے اپنے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اس کے چہرے پر جھک کر اس کو غور سے دیکھا تھا اور پچھلے راستے سے خجستہ کے بے جان وجود کو باہوں میں بھرے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ عالم نے ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا۔ وہ راہداری سے ہوتا ہوا سب کی نظروں میں آئے بغیر اور ہسپتال میں لگے کیمروں سے بچتا بچاتا زلیخا کے کمرے کے باہر آن رکا تھا۔ شجر خان اس وقت شاید پانی یا پھر کسی کام کی وجہ سے کینٹین گیا ہوا تھا۔ اس نے ساری معلومات اکٹھی کر کے ہی یہاں کا رخ کیا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر اسے زلیخا کی شاطر ماں سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ دل تو کرتا ہے اس بڑھیا کا گلا دبا دوں جو میری بیوی کی کسی اور سے شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے۔ منحوس عورت، تمہیں تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ عالم نے رومال پر مطلوبہ دوا لگا کے امریز خانم کے ناک کے قریب رومال کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بالکل ہی بے سدھ ہو چکی تھی۔ عالم نے ان کو باہوں میں اٹھایا تھا اور یہ تو بہت زیادہ بھاری ہیں، سب کا خون چوس چوس کر بھینس ہو چکی ہیں۔ وہ اتنی بھی موٹی نہیں تھی، اچھا خاصا مردوں کو بہکا دینے والا اس کا جسم تھا، لیکن عالم تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اس نے امریز خانم کو باتھ روم میں بند کرتے ایک آخری نفرت بھری نظر ڈالی تھی ان کے بے جان وجود پر۔ یہی تمہاری اصل جگہ ہے میری پیاری ساسو ماں، طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کوئی شوق دھن بجاتے وہ زلیخا کی طرف بڑھا تھا، جو اے سی لگا ہونے کی وجہ سے چادر میں دبکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے عالم کو بے ساختہ وہ رات یاد آئی تھی جب وہ اس پر جھپٹی تھی۔ کتنی بہادر تھی وہ، خود کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنے راز ہیں جو تم اپنے اندر دفن کر کے بیٹھی ہو، لیکن میں سب جان کر رہوں گا۔ اور مجھ سے دوری تو اب تمہیں ایک ہی صورت ملے گی، جب میری سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، تمہارے سر کے سائیں کا۔ وہ اس کے کان پر جھکا سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ زلیخا نے نیند میں بے چینی محسوس کرتے کروٹ لی تھی۔ اب وہ بالکل عالم کے سامنے تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے عالم کو نئے سرے سے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خجستہ سے محبت کرنے کے باوجود اسے کبھی کوئی ایسی بات تک نہ کہی تھی جس سے اس کا دل دکھے۔ پتہ نہیں وہ اتنا سب کیسے اس لڑکی کے ساتھ کر گیا جو کہ کسی بھی لحاظ سے اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ خجستہ سے جو اس نے کی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ بس لگاؤ تھا۔ اسے وہ لڑکی پسند تھی، اس کی باتیں، اس کی ہمت، نہ ہار کر اپنے گھر والوں کے پیٹ پلنے کے لیے کھیت میں محنت مزدوری کرنے کی عادت، ہر لحاظ سے تو وہ بہتر تھی۔ عالم اسے اگر اپنی شریک حیات کی نظر سے دیکھتا تھا تو کچھ غلط تو نہ تھا، لیکن اس نے اسے پانے کے لیے جو راہ چنی تھی، اس کی وجہ سے ایک بے قصور لڑکی کے دامن میں وہ کانٹے بھر چکا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس کا دامن مہکتے ہوئے پھولوں اور اپنی محبت چاہت سے بھر دے گا۔ اس کا ہر زخم وہ اپنی محبت سے مد مل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے، اس کے پاس رہتی۔
عالم نے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب وہاں رکھے تھے، لمحے وہیں پر رک چکے تھے۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایسا ہی تو پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ نہ جانے زلیخا کے وجود میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ بہک جاتا تھا، اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا تھا۔ اگر اس روز وہ بہکا نہ ہوتا تو آج اتنا پچھتاوا نہ ہو رہا ہوتا اسے۔ عالم نے فرط جذبات میں آ کر اس کے ہاتھوں کو قابو کیا تھا اور اس کو لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ زلیخا اٹھی نہ تھی، بلکہ گہری نیند سوئی رہی تھی۔ وجہ شاید وہ انجیکشن تھا جو نرس نے اسے آرام کے لیے لگایا تھا۔ عالم کو اپنی رگو پے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس سکون کو وہ اتنے مہینوں تک ڈھونڈتا بے چین رہا تھا، وہ سکون اسے بس زلیخا کے وجود سے ہی میسر تھا۔ وہ خود پر سے اپنا کنٹرول مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ اس کے وجود کے گرد باندھ چکا تھا۔ وہ بالکل زلیخا کے ساتھ ہو کر اس کے وجود پر قابض تھا۔ زلیخا نے وزن محسوس کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ شاید اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس لیے اس کی مزاحمت کو ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ زلیخا سب محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں نہ کھول پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی گہری گہری سانس بھرتے مدہوش ہو چکی تھی۔ عالم نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے گرفت میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ عالم نے ایک نظر اس کے بے خبر سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی اور اس پر چادر درست کرتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میں سوچ کر اور آتا ہوں کچھ، اور تمہارے سامنے آتے ہی بے بس ہو جاتا ہوں، لیکن میں اب تھوڑی دیر اور یہاں رہا تو تمہاری جان اور ہلکان کر دوں گا، لیکن اب تم سے دوری میری بس سے باہر ہے، اس لیے جلد سب کے سامنے ان کی موجودگی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ آخری پیار بھری نظر اس پر ڈالتا جس خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شجر خان نے گھر فون کیا تھا اور خجستہ سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن وہ کال پر آئی ہی نہ تھی۔ شجر خان کو ایک دم سے اس کی ضد پر غصہ آیا تھا اور ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ ضروری بات کرنی ہے، کال پر آؤ، ورنہ میں جو کر سکتا ہوں اسے تم بخوبی واقف ہو۔ اور اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا کہ وہ فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب اس کے سامنے اس کی فرمائش پر انہی کپڑوں میں موجود ویڈیو کال پر اس سے بات کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ واہ، میری دوری لگتا ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو کب کا یہ دوری ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے کیا پتا تھا میرے 2 دن گھر نہ آنے پر تم یوں محبت سے میرے استقبال کرو گی۔ وہ اپنی معنی خیز مسکراہٹ کو لبوں میں کچل کر بولا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، میری جان چھوٹی ہوئی ہے، میں تو خوش ہوں، دل کرے تو وہیں پر شادی بھی کر لینا۔ خجستہ اپنے دل کا غبار نکالتے چڑھ کر بولی تھی، اور شجر خان کو اب اس کی باتوں کی سمجھ لگی تھی۔ مجھے تو کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ اسے تنگ کرنے کے غرض سے بولا تھا۔ تم خود ہی جل رہے ہو، دیکھنا جب تک تم یہاں ہوگے میں بہت دور چلی جاؤں گی، وہ ایک دم ہی غصے سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شجر خان تو اس کے رونے سے بکھلا ہی گیا تھا، وہ تو مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات سنتے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ ہمیشہ جب بھی منہ کھولتی ہو فضول ہی بولتی ہو، آخری بار بتا رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تم خود بھی نہیں، اور جو حرکت ابھی کی ہے اس کا حساب گھر آ کر اگر میں نے سود سمیت نہ لیا تو میرا نام بدل دینا۔ اپنی آنکھوں کو معنی خیز جنبش دیتے وہ خجستہ کا خون خشک کر گیا تھا۔ تم ایک نمبر کے ٹھرکی انسان ہو، پتہ نہیں لوگ تمہیں اتنا سیدھا سادہ کیوں سمجھتے ہیں، خجستہ نے جلدی سے بات کو کور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب بندہ اگر اپنی بیوی پر ٹھڑک نہیں جھاڑے گا تو کیا باہر جھاڑے گا، اور مجھے یہ سب کرنے پر تم خود ہی مجبور کرتی ہو، جان بوجھ کر سجد سنور کر رہتی ہو تاکہ میں نکما ہو جاؤں اور بس تمہارے پلو سے لگا رہوں۔ اس نے آنکھ مارتے خجستہ کو کہا تھا جو اس کی باتیں سنتی سرخ گلاب بن چکی تھی۔ چہرے پر چھائی لالی شجر خان کو بہکا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس چلا جائے۔ آج موسم بہت خراب ہے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، اس طوفانی موسم میں وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے جذبات کو بہت بری طرح بہکا گیا تھا۔ وہ مخمور پرتپش نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اگر کہو تو میں آ جاؤں، وہ بہکی اور مخمور آواز میں بولا تھا۔ خجستہ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کرتے کپکپا اٹھی تھی۔ نہیں، کل آنے تو والے ہیں آپ، میں مورے کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی سو جائیں اب، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شجر خان نے ہاں میں ساری لایا تھا، بہت مشکل تھا اس کے لیے یوں صبر کرنا، لیکن وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا خاموشی سے اسے دیکھتے رہا تھا۔ خجستہ نے خود ہی کال بند کی تھی۔
شجر خان اس کی اس ادا پر ہنس دیا تھا۔ اتنی دوری پر ہونے کے باوجود وہ یوں شرما رہی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہو۔ تم سے تو کل تفصیلی ملاقات ہوگی۔ ہاں یہ رات کب گزرے گی؟ اس نے آسمان پر موجود تاروں کو دیکھتے کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کل اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ شجر خان نے خجستہ سے بات کرنے کے بعد اپنا رخ اندر کی طرف کیا تھا۔ زلیخا کے کمرے کے پاس جا کر اس نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف ڈالی اور خود آرام سے وہیں باہر ٹہلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت خجستہ کے بارے میں سوچتے بار بار مسکرا رہا تھا۔ بیگم بس کچھ گھنٹوں کی دوری ہے، اس کے بعد صحیح سے تمہارا نہ صرف دیدار کروں گا بلکہ ہوش بھی ٹھکانے لگاؤں گا۔ سوچتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ اس کو یوں منہ میں مسکراتا دیکھ ایک نرس کھڑی بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ شجر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر لاتعداد بلوں کا جال بنا تھا۔ شجر نے اسے ایک گھوری سے نوازتے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا، جبکہ نرس سبکی محسوس کرتے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ شہر کی لڑکیوں کو کوئی بھی تمیز لحاظ نہیں، ذرا جو ان کے ماں باپ پیسوں سے نظریں ہٹا کر اپنی لڑکیوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں تو کوئی لڑکی گھر سے بھاگے نہ آزادی کے نام پر بغیرتی کرنے والے لوگ پھر ماں باپ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کی بیٹی کو ورغلا کر لے گیا۔ پہلے اپنی اولاد کا قصور بھی دیکھیں اور ان پر توجہ دیں۔ انہی سوچوں میں گم صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ شجر نے اپنا رخ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مہربانی کرو اور ہمیں اجازت دو، بہت کر لیا آپ نے ہمارا خدمت، اب کبھی لگاؤ ہمارے گاؤں کا چکر، ہمیں بھی سیوا کا موقع دو۔ شجر نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی، بس آدھے گھنٹے میں آپ کے مریض کا ڈسچارج پیپر تیار ہو جائے گا، رپورٹس آ چکی ہیں، اب بس آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کوئی بات ان کے سامنے نہ کی جائے جس سے ان کو پینک اٹیک آئے۔ ہمارے حساب سے تو ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، لیکن صدمہ گہرا تھا، ان کی ذہنی حالت اس وقت صحیح نہیں ہے، وہ ذہنی دباؤ میں ہے، آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا۔ شجر نے ڈاکٹر کی ساری باتیں سنتے محض ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ جب تک زلیخا کے کمرے میں پہنچا وہاں پر امریز بیگم غصے سے لال پیلی ہوتی زلیخا کو گھور رہی تھی۔ تو نے کیا کیا ہے نا یہ سب، میرے ساتھ بول۔ وہ غصے سے چیخنے لگی تھی، لیکن شجر خان کو سامنے دیکھ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ شجر حیرانگی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ خالہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے بالوں کو؟ شجر نے ان کے بکھرے بال اور گیلے کپڑے دیکھ کر حیرانگی سے دریافت کیا تھا۔ میں تو رات کو صوفے پر اتنی مشکل سے سوئی تھی اور صبح اٹھی اور باتھ روم میں نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ پوچھ اس سے، اس نے ہی کیا ہوگا یہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں کیسے ان کو وہاں چھوڑ کر آ سکتی ہوں، ان کی صحت دیکھیں اور میری دیکھیں، زلیخا شجر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ زلیخا کی بات سنتے شجر خان نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ روکا تھا۔ خالہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہیں؟ آپ خود ہی گئی ہوں گی باتھ روم اور وہیں آنکھ لگ گئی ہوگی، بس آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور اپنی حالت درست کریں، چھٹی مل گئی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ شجر خان تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں باتھ روم میں سو گئی تھی، وہ بھی خود ہی؟ مجھے یاد ہے میں صوفے پر سوئی تھی، امریز خانم تو صدمے سے چور لہجے میں بولی تھی۔ وہ حیران تھی شجر ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا۔ خالہ دیر ہو رہی ہے، چھوڑیں آپ اس بات کو اور جلدی سے زلیخا کا سامان لے کر باہر آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ زلیخا کو اپنے ساتھ لیے باہر نکلا تھا اور کھلی فضا میں کھل کر ہنسا تھا۔ زلیخا منہ کھولے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی، بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا۔ خالہ کی حالت دیکھ کر واقعہ لگ رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے کہ تم نے ہی کیا ہے ان کے ساتھ یہ مذاق۔ شجر نے آئی برو اچکا کر اسے سوال کیا تھا۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خود اتنی دیر سے اٹھی ہوں، مجھے خود سب عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی آیا تھا، تم سوچو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، میں باہر ہی تھا، خالہ شاید خود ہی سو گئی ہوں گی، نیند ویسے بھی ان کی پکی ہے۔ شجر نے اسے دلاسا دیا تھا اور امریز خانم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ زلیخا کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ شجر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ سفر تھوڑا لمبا تھا اس لیے زلیخا سو چکی تھی۔ امریز خانم آرام سے بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب وہ گھر پہنچا تھا۔ اس کے فون کی بیٹری لو ہو چکی تھی جس کی وجہ سے فون بند تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو مورے اور خانم بھی کو پریشانی سے یہاں وہاں ٹہلتے پایا تھا۔ السلام علیکم مورے، دیکھیں آپ کی زلیخا گھر آ چکی ہے۔
اس نے زلیخا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میری بچی کیسی ہو تم؟ اللہ تمہیں صحت دے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شجر کے اشارہ کرنے پر مورے نے اس سے زیادہ بات نہ کی تھی۔ خانم بی نے بھی اس کی سر پہ پیار کیا تھا۔ امریز بیگم، زلیخا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، اور شجر تم میرے کمرے میں آؤ۔ خانم بی نے امریز کو جانے کا اشارہ کیا اور مورے کو دیکھتے شجر کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ شجر نے اپنا نام سنتے حیرانگی سے خانم بی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی، ورنہ خانم بی سے کبھی نام سے نہ بلاتی۔ جی خانم بی، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میری بات غور سے سنو بچے، اور صبر سے کام لینا۔ جذباتی پن میں ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہو تم۔ خانم بی، ہوا کیا ہے آخر؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ خجستہ؟ کیا ہوا خجستہ کو؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ شاید اسی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ رکے میاں، رکے میں اس کو دیکھ کر آتا ہوں، شجر نے فکر مند ہوتے کہا۔ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا تھا جب خانم بی کے اگلے الفاظ سن کر اس کے سر پر کمرے کی چھت تان گری تھی۔ خجستہ گھر میں نہیں ہے۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تو مجھے لگا تھکی ہے، بچی آرام کر لے، لیکن جب دوپہر کے 2 بج گئے تب بھی باہر نہ آئی تو میں نے جمیلہ کو دیکھنے بھیجا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا ہے، گاؤں میں بھی بڑی خاموشی سے میں نے جمیلہ کو کہہ کر پتہ کروا لیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ تم راستے میں تھے، تمہارا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بچی کہاں گئی؟ رات تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خانم بی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ میری بات ہوئی تھی رات کو اس سے، وہ بالکل صحیح تھی، اب کہاں گئی؟ وہ کمرے کی چیزوں کو تہس نہس کرتے چیخ چیخ کر ان سے دریافت کر رہا تھا۔ اس کی دکھتی رگ پر وار کیا گیا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسے کسی بھی قیمت پر خجستہ چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دیکھتا ہوں، وہ یہاں ہوگی، وہ ناراض تھی مجھ سے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلتے پورے گھر میں سے ڈھونڈ رہا تھا، جو گھر ہوتی تو ملتی، وہ تو اس وقت نہ جانے کہاں تھی۔ شجر خان نے اپنی گاڑی نکالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر تو یہ سب تم نے جان بوجھ کر مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا ہے نا، قسم خدا کی میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی اپنے پیدا ہونے پر۔ وہ غصے سے کھولتا، وہ اس کے قصوروار جانتے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جو نہ جانے اس وقت کس حال میں تھی۔ شجر نے ہر جگہ دیکھنے کے بعد گاڑی ایک ایسی جگہ پر روکی جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بس ایک خستہ حال چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ جمع ہوا تھا، لیکن کسی کے پیروں کے نشان واضح تھے۔ شجر نے جلدی سے گاڑی سے نکلتے اپنا رخ اس جھونپڑی کی طرف کیا تھا، جہاں اسے پورا یقین تھا کہ خجستہ موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تو یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما جگہ تھی۔ خجستہ نے اپنا دوپٹہ صحیح سے خود پر اوڑھتے باہر جانے کا راستہ دیکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو شاید جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، جب نہ کھول سکی تو وہیں پر پڑی چارپائی پر آرام سے بیٹھ گئی۔ آخر کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ وہ نقاب پوش کون تھا؟ وہ وہاں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی تھی، جہاں سے اس کا سر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ عجیب خستہ حال جگہ تھی۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ ایک زوردار دھماکے سے دروازہ گرا تھا۔ سامنے شجر خان خون اشام نظروں سے خجستہ کو کھڑا گھور رہا تھا۔ شجر کو دیکھتے خجستہ دوڑ کر اس کے گلے سے لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اب اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ خجستہ کو آج 8 مہینے پہلے والا شجر دکھائی دیا تھا، جنونی سا۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ خان میں وہ اٹک اٹک کر بولتی شجر کے شک پر سچ کی مہر لگا گئی تھی۔ شجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود وہ باہر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ گھر والوں کو خجستہ کے ملنے کی خبر دے رہا تھا۔ جلد وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی لے جا چکا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو شجر خان، اگر تمہارے ہاتھوں سے ہی تمہیں برباد نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ وجود جنونی کے ہکا لگاتے ہوئے اس دروازے کو صحیح کرنے لگا تھا جیسے ابھی شجر خان توڑ کر گیا تھا۔ شجر خان اسے ڈیرے پر لے جاتے اندر سے کمرہ بند کیا تھا اور اس سامنے بستر پر دھکا دیتے وہاں سے ایک بیلٹ اتارا تھا۔ خجستہ اس کی ایک ایک حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شجر خان کے ہاتھ میں بیلٹ دے کر اسے اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی تھی۔ اپنی بیلٹ کو ہاتھ پر لپیٹتے شجر خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا خجستہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خجستہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وڈیرا صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کوئی… ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھی جب شجر خان نے آگے بڑھتے یکدم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا تھا۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے خجستہ کے آنسو بے مول ہوتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، لیکن شجر خان کے تڑپتے دل کو قرار نہ آیا تھا۔ میں نے کہا تھا تم پر صرف میرا حق ہے، کہا تھا نا، وہ جنونی بنا خجستہ سے سوال کر رہا تھا۔
جو اس وقت اس سے شدید خوف زدہ تھی۔ کہا تھا کہ نہیں؟ شجر خان نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکا دیا تھا اور دوبارہ پوچھا تھا۔ سر میں اٹھتی شدید تکلیف کے باوجود وہ ڈر کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ منہ سے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ شجر نے اس کا امتحان اور کڑا بنا دیا تھا۔ جی آپ کی ہوں بس، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت کہیں سے بھی بہادر خجستہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ڈری سہمی سی بچی لگ رہی تھی، جو ایک ظالم دیو کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھتے آنے والے پلوں کا سوچتے طوطے کی طرح اس کے رٹے رٹائے جملے بول کر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح اس کی جان خلاصی ہو سکے۔ لیکن مقابل شجر خان تھا، جو اپنے جلالی روپ میں آنے کے بعد اپنا ہی نفع نقصان بھول جاتا تھا، اور ایسا صرف خجستہ کے معاملے میں ہی ہوتا تھا، ورنہ اس جیسا شاطر انسان کبھی اپنے حواس نہ کھوتا۔ آج وہ کہیں سے بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا خجستہ نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اپنے شجر خان سے دور جانے کی سنگین غلطی کی ہے۔ اگر اسے سزا نہ دی گئی تو وہ یہ عمل دوبارہ کر سکتی ہے۔ شجر نے اس کے چہرہ خود سے اتنا نزدیک کر لیا تھا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ خجستہ کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں پر بس اس کا ہی عکس تھا۔ یہ دیکھتے اسے دلی سکون ملا تھا۔ شجر نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر پیار کیا تھا۔ ان آنکھوں میں عکس دے کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں ہمیشہ ان میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم میری ضرورت ہو، ایک عادت ہو جس سے چھٹکارا اب ناممکن ہے۔ خجستہ اس کے اچانک بدلتے رویے کو دیکھ کر کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا اب شجر اس کی قربت میں بہہ کر سب بھول جائے گا، لیکن وہ آنے والے لمحوں سے انجان تھی۔ شجر نے اسے ایک دم بستر پر کروٹ کے بل گرایا تھا۔ خجستہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شجر خان نے نظر اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے بیلٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ سب کرنا اب ضروری تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جنون کی حد سے بھی زیادہ، کبھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ جلدی سے دور ہوتے، آنکھیں بند کرتے بیلٹ والے ہاتھ کو گھما کر اس کے وجود پر مار چکا تھا۔ کمرے میں اچانک سے خجستہ کی چیخ گونجی تھی۔ خجستہ پرسکون ہو چکی تھی، پہلے وار پر بے ساختہ اس کی چیخ نکل چکی تھی۔ شجر خان نے اپنے ہاتھ کو روکنے نہیں دیا تھا، وہ پے در پے خجستہ پر وار کرتا رہا تھا۔ خجستہ ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے بیلٹ کو ایک طرف پھینکا تھا اور ڈیرے سے باہر اپنے قدم بڑھائے تھے۔ کھلی فضا میں سانس لیتے وہ اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ اذیت خجستہ کو دی تھی، لیکن اس کے ہر آنسو پر تکلیف اسے اپنے وجود میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خجستہ کی سسکیوں کی آواز اسے باہر تک آ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ میں یہ نہ کرتا اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتی تو۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ ان چند گھنٹوں میں جس تکلیف سے گزرا ہوں، تمہیں کھونے کے ڈر سے خوف زدہ رہا ہوں۔ تم جان جاؤ تو تمہیں میں بالکل صحیح لگوں گا۔ شجر نے اپنی آنکھوں سے نکلا آنسو صاف کیا اور اپنا رخ دوبارہ اندر کی طرف کیا تھا، جہاں پر خجستہ ساکن وجود کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ شجر خان نے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکالی تھی اور اس کی قمیض کو اوپر اٹھا کر اس کے زخموں پر لگانے لگا تھا۔ خجستہ نے اپنے منہ سے اف تک نہ نکالی تھی۔ شجر نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ خجستہ نے نہ اس کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اسے روکا تھا۔ وہ یک ٹک بس چھت کو گھورے جا رہی تھی، جس سے وہ وہاں کچھ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ شجر نے اپنے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، جس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ نفرت اور نہ ہی محبت کا۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی وہاں کوئی جذبہ یا اپنی قربت کے رنگ نظر نہ آئے تھے۔ شجر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے بڑے جنونی انداز میں اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کی قربت میں آج الگ ہی جنون اور سختی بھری ہوئی تھی، لیکن خجستہ بالکل خاموش تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔